اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عربی گنتی کے اس سلسلے میں ابھی تک 2 ویڈیوز بنا چکی ہوں اور اب یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ تو اسٹیپ 1 کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے 1 سے لے کر 10 تک کے عربی اعداد کی گنتی یعنی کہ کاؤنٹنگ کو سیکھا تھا، اور پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے اسٹیپ 2 یعنی کہ 11 سے لے کر 19 تک کے عربی اعداد کو اس کے گرامر کے ساتھ مکمل تفصیل سے پڑھا تھا، اور اب اس ویڈیو میں ہم 20 سے لے کر 99 تک کے عربی اعداد کی گنتی کو اس کے گرامر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے 19 تک کے اعداد کی کاؤنٹنگ کو پڑھ لیا تھا، تو چلیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو 20 کو عربی زبان میں عشرونہ کہتے ہیں۔ اس عشرونہ کی بناوٹ پر غور کریں، یہ کیا ہے؟ مسلمون، صائمون، قانتون، کیا ہے یہ؟ جمع مذکر سالم ہے۔ تو مدرسون کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مذکر واحد ہے۔ تو اب ہم اس کی جمع کیسے بنائیں؟ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اس میں واو اور نون کو شامل کر دیں گے، تو یہ مدرسون سے مدرسونا بن جائے گا۔ جمع مذکر سالم میں ہم اس کے واحد میں واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے واحد میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اچھا، تو مجھے بتائیے کہ یہ مدرسونا مرفوع ہے یا منصوب؟ دیکھیں، عام طور پر کسی اسم کے مرفوع ہونے کی صورت میں اس اسم کے آخر میں ضمہ آتی ہے، لیکن اب یہاں فی الحال آپ پہلے تو اس نون کو بھول جائیں اور اس واو کو دیکھیں، یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ منصوب کیسے ہوگا؟ مدرسینا۔ اچھا، تو پھر اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ یہ یا۔ اور پھر یہ مجرور کیسے ہوگا؟ جی ہاں، مدرسینا، یعنی کہ اس کا منصوب اور مجرور سیم ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور ان دونوں میں ہم کہیں گے کہ ان کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یہ یا ہے۔ یہاں پر بھی فی الحال ہم اس نون کو اگنور کر دیں گے، اسے بھول جائیں۔ تو اسی کلیے کے مطابق عربی زبان میں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 کے اعداد کو بھی بنایا جائے گا۔ یعنی کہ ہم 20 کو کہیں گے عشرونہ، 30 کو ثلاثونہ، 40 کو اربعونہ، 50 کو خمسونہ، 60 کو ستونہ، 70 کو سبعونہ، 80 کو ثمانونہ اور 90 کو تسعونہ کہیں گے۔ اور مدرسونہ کی طرح یہ سب یہاں پر مرفوع ہوں گے، اور ان کے مرفوع ہونے کی علامت بھی جمع مذکر سالم کی طرح اس کا یہ واو ہوگا۔ پھر اگر ہمیں انہیں منصوب یا مجرور کرنا ہو تو جمع مذکر سالم کی طرح ہم ان کے بھی اس واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ تو مجرور اور منصوب ہونے کی صورت میں عشرونہ عشرینہ بن جائے گا، ثلاثونہ ثلاثینہ بن جائے گا، اربعونہ اربعینہ بن جائے گا، خمسونہ خمسینہ بن جائے گا، اور ستونہ ستینہ بن جائے گا، سبعونہ سبعینہ بن جائے گا، ثمانونہ ثمانینہ بن جائے گا، اور تسعونہ تسعینہ بن جائے گا۔ اور یہ جو عشرونہ، ثلاثونہ، اربعونہ، خمسونہ، ستونہ، سبعونہ، ثمانونہ اور تسعونہ ہے نا، ان سب کو عقود کہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ٹرم بنا دی گئی ہے جسے عقودن کہتے ہیں۔
یعنی کہ جب بھی ہم عقودن کا لفظ پڑھیں نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عربی میں 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 اور 90 کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ 20 طالب علم تو ہم کیا کہیں گے؟ 20 طالباً۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو 20 طالبات تو ہم کیا کہیں گے؟ 20 طالبتاً۔ یعنی یہ ایسے اعداد ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے آتے ہیں، ان کا جینڈر جو ہے نا تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ دیکھیں 30 طلباء، 30 طالباً، اور 30 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ 30 طالبتاً۔ ٹھیک ہے، 30 دونوں کے لیے 30 ہی رہے گا، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ عقود۔ تو پھر ان کے بعد اس گروپ میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود جو ہے نا وہ ہمیشہ تمیز کی صورت میں ہی ہوگا، یعنی کہ اب اس گروپ میں بھی معدود جو ہے نا وہ تمیز کے طور پر ہوگا، یعنی کہ واحد، منصوب اور نکرہ ہوگا۔ اور یہاں پر بھی عدد جو ہے نا وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ یہاں پر تبدیلی یہ ہوگی کہ عدد کے دونوں الفاظ جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہوں گے، اور اس گروپ میں عدد کے دونوں الفاظ کے درمیان ایک واو کا اضافہ ہوگا، حرف و عطف کا اضافہ ہوگا، اور اس حرف و عطف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور، اینڈ۔ اور 20 جو ہے نا یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے 20 ہی رہے گا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بھی جملے کے مطابق مرفوع، منصوب اور مجرور ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ عقود جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہوں گے، یعنی یہ جو 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث کے لیے اسی طرح لکھے جائیں گے، یعنی کہ یہ مسلمونہ کے پیٹرن پر آئیں گے، جبکہ ان سے پہلے جو عدد کا پہلا لفظ آئے گا وہ 21 اور 22 میں معدود سے مذکر مؤنث میں میچ کرے گا، اور 23 سے لے کے 29 تک اس کے عدد کا پہلا لفظ جینڈر میں معدود کے ساتھ الٹ ہوگا، اور دوسرا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جیسا ہوگا، اور یہ سب جو ہے نا جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہو سکیں گے، جبکہ معدود ان کا ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، کیونکہ یہ تمیز کے طور پر آتا ہے، اور تمیز ہمیشہ واحد، منصوب اور نکرہ ہوتا ہے۔ تو واحد کے معنی ہوں گے 1 اور 20 کے معنی ہوں گے 20۔ تو 1 اور 20 کتنے ہوتے ہیں؟ جی ہاں 21، جیسے ہم انگلش میں 21 کہتے ہیں، یعنی کہ 20 بھی لکھتے ہیں اور 1 بھی۔ اسی طرح عربی زبان میں ہم واحدن بھی لکھتے ہیں اور 20 بھی، لیکن اردو میں ہم 1 اور 20 نہیں کہتے، بلکہ ہم اردو میں اسے 21 کہتے ہیں۔ اسی طرح 22 و 20 کے معنی ہوں گے 2 اور 20، یعنی کہ 22۔ تو چلیے اب اسی کے مطابق 20 سے لے کر 30 تک کے طلباء کو گن لیتے ہیں۔ 21 و 20 طالباً، یعنی کہ 21 طلباء، 22 و 20 طالباً، یعنی کہ 22 طلباء، 23 و 20 طالباً۔ 23 کا کیا مطلب ہے؟ 3، اور 20 کا کیا مطلب ہے؟ 20، یعنی کہ 23 طلباء۔ اب یہاں پہ دیکھیں 23 مؤنث ہے،
اور طالباً کیا ہے؟ مذکر ہے۔ چلیے اب ہے 24 طالباً یعنی کہ 24 طلباء، 25 طالباً یعنی کہ 25 طلباء، 26 طالباً تو یعنی کہ 26 طلباء، پھر ہے 27 طالباً۔ 7 کا کیا مطلب ہے؟ 7، اور 20 کا مطلب کیا ہے؟ 20، یعنی کہ 27 طلباء۔ پھر آگے ہے 28 طالباً۔ اب یہاں پہ دیکھیں 8 8 کو کہتے ہیں اور 20 کو کہتے ہیں، اور طالباً اس کا معدود ہے یعنی کہ 28 طلباء۔ اور پھر ہے 29 طالباً یعنی کہ 29 طلباء، اور 30 کو کیا کہیں گے؟ 30 طالباً یعنی کہ 30 طلباء۔ چلیے اب ان اعداد کی مؤنث معدود کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کہنا ہو 21 طالبات تو ہم کیا کہیں گے؟ 21 طالبتاً۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 21 کیا ہے؟ مؤنث، اور طالبتاً یہ بھی مؤنث ہے۔ 20 تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے نا 20 ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس کا جو یہ پہلا عدد ہے اور معدود 21 میں دونوں جینڈر میں سیم ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں نا 21 بھی مؤنث ہے اور طالبتاً بھی مؤنث ہے۔ پھر ہم نے کہنا ہے 22 طالبات تو یہ ہو جائے گا 22 طالبتاً۔ اب یہ اسنتانی میں دیکھیں اس میں تا آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ مؤنث ہے، اور طالبتاً یہ بھی مؤنث ہے، یعنی کہ یہ 21 اور 22 کے جو اعداد ہوتے ہیں نا، ان کے عدد کا جو یہ پہلا ہندسہ ہوتا ہے نا، یہ جینڈر میں یعنی کہ مذکر مؤنث میں معدود سے میچ کرے گا۔ پھر ہم نے کہنا ہے 23 طالبات تو ہم کہیں گے 23 طالبتاً۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 21 اور 22 جو ہے نا، ان میں معدود جو ہے اس پہلے والے عدد سے جینڈر میں سیم ہوگا، لیکن 23 سے لے کر 29 تک یعنی کہ 23 سے لے کر 29 تک جو عدد کا یہ پہلا ہندسہ ہوگا نا، یہ معدود سے جینڈر میں الٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں طالبتاً کیا ہے؟ مؤنث، اس لیے ہم نے اس کے لیے کیا لکھا؟ 30، یہ مذکر ہے، یعنی کہ 23 سے لے کر 29 تک یہ دونوں جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، لیکن 21 اور 22 میں یہ جینڈر میں سیم ہوں گے، مذکر مؤنث میں سیم ہوں گے۔ چلیے اب ہم نے کہنا ہے 24 طالبات تو ہم کہیں گے 24 طالبتاً۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 40 جو ہے نا، یہ مذکر ہے اور طالبتاً مؤنث۔ آپ غور کرتے جائیں، جو عدد کا یہ پہلا ہندسہ ہوگا نا، یہ معدود سے جینڈر میں الٹ ہوگا۔ پھر آگے ہے 25 طالبتاً یعنی کہ 25 طالبات، 26 طالبتاً یعنی کہ 26 طالبات، 27 طالبتاً یعنی کہ 27 طالبات، 28 طالبتاً یعنی کہ 28 طالبات۔ یہ 88 جو ہے نا، اسے ہم بک 3 میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور پھر ہمیں کہنا ہے 29 طالبات تو ہم کہیں گے 29 طالبتاً، اور پھر ہے 30 طالبات تو یہ ہو جائے گا 30 طالبتاً۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 20 سے لے کر 99 تک کے عربی اعداد کا یہ جو گروپ ہے نا، اس میں معدود ہمیشہ مبنی ہوگا اور تمییز ہوگا، یعنی کہ یہ مرفوع یا مجرور نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، اور واحد اور نکرہ ہوگا۔
پھر اس گروپ میں جو عقود ہیں یعنی 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 یہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے، یعنی کہ ان کا جینڈر کبھی تبدیل نہیں ہوگا، مذکر مؤنث کے لیے یہ ایک جیسے ہوں گے۔ پھر یہاں پر بھی عدد جو ہے وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوگا اور اس کے درمیان ایک حرف و عطف کا اضافہ کیا جائے گا۔ پھر 21 اور 22 میں عدد کا پہلا لفظ مذکر اور مؤنث میں معدود سے میچ کرے گا، جبکہ 23 سے لے کر 29 تک عدد کا پہلا لفظ معدود سے مذکر مؤنث میں الٹ ہوگا۔ اور اس گروپ میں عدد کے دونوں الفاظ معرب ہوں گے، یعنی کہ یہ جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہو سکیں گے۔ یہاں پہ یہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے گروپ میں یہ مبنی تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پھر یہ مبنی نہیں ہوتے، یہ معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 21 اور 22 کی طرح 31 اور 32، 41 اور 42، 51 اور 52، 61 اور 62، 71 اور 72، 81 اور 82 اور 91 اور 92، ان سب میں عدد کا جو پہلا لفظ ہے وہ معدود سے میچ کرے گا، اور ان کے علاوہ 99 تک باقی سب کاؤنٹنگ میں عدد کا پہلا لفظ معدود سے الٹ ہوگا۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو عقود ہوتے ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ سب جو ہے نا یہ مذکر مؤنث کے لیے پھر سیم ہی رہتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے مذکر مؤنث کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہے 41 طلباء تو ہم کیا کہیں گے؟ 41 طالباً۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے 41 طالبات تو ہم کہیں گے 41 طالبتاً۔ تو اسی طرح اگر ہمیں کہنا ہے 91 طلباء تو ہم کیا کہیں گے؟ 91 طالباً۔ اور اگر ہم نے کہنا ہے 91 طالبات تو ہم کیا کہیں گے؟ 91 طالبتاً۔ تو 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 یہ مذکر مؤنث سب کے لیے ایک جیسے ہی رہیں گے۔ اور 21 اور 22 کی طرح جو بھی اعداد ہیں جن کے شروع میں 1 اور 2 آتا ہے نا، ان سب میں عدد کا پہلا لفظ مذکر اور مؤنث میں معدود سے میچ کرے گا، جبکہ باقی 99 تک جو اعداد ہیں نا ان میں عدد کا پہلا لفظ معدود سے جینڈر میں الٹ ہوگا۔ جیسے 45 طلباء کو ہم کہیں گے 45 طالباً، اور 45 طالبات کو 45 طالبتاً۔ اسی طرح 57 یعنی کہ 57 طلباء کو ہم کہیں گے 57 طالباً، اور 57 یعنی کہ 57 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ 57 طالبتاً۔ پھر اسی طرح 98 طلباء کو ہم کہیں گے 98 طالباً، اور پھر 98 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ 98 طالباً۔ یاد رہے کہ 20 سے لے کر 99 تک کی گنتی میں عدد کے دونوں الفاظ معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جملے کے مطابق مرفوع، منصوب اور مجرور بھی ہو سکیں گے، جیسے عندی 73 ریالاً، یعنی کہ میرے پاس 73 ریال ہیں۔ اسی طرح اریدو 73 ریالاً،
یعنی کہ مجھے 73 ریال چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہم کہیں گے ھذا القلم ب73 ریالا، یعنی کہ یہ قلم 73 ریال کا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مجرور۔ تو ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو 20 سے لے کر 99 تک کی عربی گنتی بما اس کے گرامر کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی جائے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔